آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ اس گرمی میں تکلیف برداشت کر کے آپ لوگ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے ہیں۔ ہم ایک کاز اور ایک مقصد لے کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عام طور پر آپ لوگ اینٹی کرپشن کے پاس اپنی شکایات کسی پٹواری کے خلاف، کسی تھانے دار کے خلاف یا کسی سڑک کی شکایت، کسی سولنگ کی شکایت لے کر آتے ہیں، جس پر ہم انکوائری کرتے ہیں۔ انکوائری کرنے کے بعد اس پر پرچہ درج ہوتا ہے اور پھر تفتیش کر کے وہ کیس عدالت میں بھجوا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے، لیکن ہمارے ڈی جی صاحب اینٹی کرپشن پنجاب جناب گور نفیس صاحب نے جب سے وہ پچھلا 1 سال میں تشریف لائے ہیں، نئے ایسے کام کہ جس میں عوام کی مزید سے مزید سہولت ہو سکے وہ سامنے لائے ہیں۔ آپ کا یہ ایکو ٹھیک نہیں ہے، اس کی آواز جو ہے یا تو اس کو بند کر دو۔ ہمارا یہ تھا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ یہاں پر آٹے کا بحران پیدا ہوا تو اینٹی کرپشن نے آگے بڑھ کر آٹے کے بحران پر تمام فلور ملوں کے خلاف کارروائی کی ہے، اور جو فلور ملز ڈیفالٹر قرار پائی ہیں ان سب سے وصولی کر کے کروڑوں روپے سرکار کے خزانے میں جمع کروائے ہیں۔ میں اینٹی کرپشن کے حوالے سے آپ لوگوں کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس لیے بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا اعتماد بحال ہو، تاکہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ کانفیڈنس آئے کہ یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں یہ واقعی کچھ کر کے دکھائیں گے۔ آپ لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، آپ جس طرح میرے بھائی ابھی پہلے بتا رہے تھے کہ آپ لوگ خوف زدہ ہیں مل والوں کی چیرہ دستیوں سے، مل والوں کے ظلم و ستم سے۔ اس لیے ہو سکتا ہے آپ لوگ کھل کر بات نہ کرنا چاہتے ہوں، کھل کر شکایت نہ کرنا چاہتے ہوں، لیکن میں اپنے اینٹی کرپشن کے کچھ باتیں آپ لوگوں کو بتا کے آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ اینٹی کرپشن وہ روایتی ادارہ نہیں ہے کہ جس کے پاس آپ جائیں گے، درخواست دیں گے اور وہ درخواست جو ہے وہ کسی ردی کی ٹوکری میں پھینک دی جائے گی، بلکہ یہ ایسا ادارہ ہے جس نے بہت سارے کام کیے ہیں اور انشاءاللہ اس کام میں ہاتھ ڈالا ہے تو اس کو بھی آپ کو کر کے دکھائے گا۔ میں یہ آپ کا اعتماد پیدا کرنے کے لیے، تھینک یو ویری مچ، تالیاں بعد میں بجائیں، میری باتیں سنیں، میں آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ اعتماد پیدا کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ہم نے فلور ملز کو ہاتھ ڈالا تو فلور ملز کے کروڑوں روپے خزانہ سرکار میں جمع کروا دیے۔ اس کے بعد ہم نے اذان کے وقفے سے پہلے یہ عرض کر رہا تھا کہ فلور ملز کی ریکوری ہوئی، ہم نے اسٹیٹ لینڈ جہاں پائی جاتی تھی جس پر ناجائز قابضین نے قبضہ کیا ہوا تھا ان سے اسٹیٹ لینڈ واگزار کر کے حکومت کے کارندوں کے ہاتھ، ریونیو والوں کے سپرد کی ہے اور ان کے ذمہ کر دی ہے۔ اوقاف کی زمین جہاں پائی جاتی تھی، اوقاف کی زمین پر ہزاروں ایکڑ پر قبضے تھے، لیا میں بھی قبضہ تھا، لیکن ادھر سخی سرور کی ہزاروں ایکڑ زمین تھی جس پر قبضہ تھا، وہ ہم نے واگزار کروا کے اس کو واپس محکمہ اوقاف کے حوالے کیا ہے تاکہ وہ اس زمین کو لیز پر دیں، تاکہ وہ اس زمین کو غریب کسانوں میں تقسیم کریں، اس پر بڑے لوگوں کے جو قبضے ہیں وہ ختم کیے جا سکیں۔ ایک بات کی میں وضاحت کروں کہ یہ جو
ہر جگہ پر مختلف مافیاز بن جاتے ہیں، مختلف گروہ جو ہے وہ طاقت اختیار کر لیتے ہیں. کسی جگہ پر کرپشن کا مافیا ہوتا ہے، کسی جگہ پر یہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا مافیا ہوتا ہے، کسی جگہ پر یہ اسٹیٹ لینڈ کا مافیا ہوتا ہے، کسی جگہ پر اوقاف کی زمینوں کا مافیا ہوتا ہے، یہ شوگر کا مافیا ہے، آٹے کا مافیا ہے. یہ سارے مافیاز بن جاتے ہیں. یہ لوگ آپ کی طرح کے ہی ہوتے ہیں، ہمارے ہی دیہاتوں میں، ہمارے ہی محلوں میں یہ لوگ رہتے ہیں. اچانک کوئی چیز ہاتھ آتی ہے سرکار کی، اس کو قبضے میں لیتے ہیں، اس کو قابو کرتے ہیں، اور اس کو قابو کرنے کے بعد طاقتور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے. جب ان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، جب وہ سرکار کی چیزوں کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو ایک طاقتور چیز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب بھی کسی محلے میں، کسی گاؤں میں، کسی شہر میں کوئی بندہ طاقت پکڑتا ہے سرکار کے چیزوں کو قبضے میں لے کر، وہ سب سے پہلا حملہ اپنی پڑوسیوں پر کرتا ہے. وہ سب سے پہلا حملہ اپنی گاؤں کے غریب لوگوں پر کرتا ہے. وہ سب سے پہلا اس کا ہدف جو ہوتا ہے وہ وہاں کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے غریب ہوتے ہیں، جن کے وسائل نہیں ہوتے، تھوڑی زمینیں ہوتی ہیں، 1-2 ایکڑ ان کے ہوتے ہیں. بس ان کا سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اس بیوہ سے میں کسی طرح ہتھیا لوں، اس غریب سے میں کسی طرح، اس کے 2 ایکڑ ہے اس سے ہتھیا لوں. اونے پونے کسی کو 10 روپے دیے تو کسی کو 50 روپے دیے، تو اس سے وہ چیزیں ہڑپ کر لیتے ہیں. یہ پھر مافیاز طاقتور ہو جاتے ہیں. ہم لوگ جو یہ کوشش کر رہے ہیں، یہ مافیا سے ٹکرانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ مافیا کے خلاف جہاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ وہ ان غریبوں کو نقصان نہ پہنچائیں، تاکہ وہ ان اپنے پڑوسیوں کو نقصان نہ پہنچائیں، تاکہ وہ ان بیواؤں کو نقصان نہ پہنچائیں. آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں نا، مجھے پتہ ہے، میں بھی ایک دیہاتی آدمی ہوں، میں بھی ایک کسان کا بیٹا ہوں، میں جانتا ہوں ان سارے ماحول کو، اسی معاشرے میں پلا بڑا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ ہمارے ارد گرد کس طرح مشروم کی طرح لوگ ابھرتے ہیں، ایک دم طاقتور بنتے ہیں، اور پھر نہ جانے کیا کیا وہ اپنے آپ کو خدا اور فرعون سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کی کمزوریاں ہیں، یہاں پر ایسا ہوتا ہے. تو میں یہ باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں. اب اینٹی کرپشن نے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف اعلان جہاد کیا، تو ڈی جی خان شہر کے اندر ہم نے 5 ارب روپے کی زمین جو ہے وہ واگزار کروائی ہے. 5 ارب روپے کی، نام لینا آسان ہے. آپ لوگوں کے پورے 2 گاؤں اکٹھے کیے جائے تو ان کی زمین کی مالیت اتنی نہیں بنتی جتنا ہم نے لے کے وہ ان کو جمع کروایا ہے. میں یہ بھائی کی اس بات کے لیے بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ جب ہم نے اس کام کو شروع کیا ہے، آپ حوصلہ رکھیں، آپ طاقت رکھیں، آپ فیتھ رکھیں ہمارے اندر. میں اپنے ڈائریکٹر صاحب کو گزارش کرتا ہوں، ہمارے جو یہاں ڈپٹی ڈائریکٹر تشریف رکھتے ہیں، کہ کوئی بھی بندہ یہ شکایت لے کر آئے کہ مل والا مجھے تنگ کر رہا ہے، تو اس کو بالکل نہیں چھوڑنا. اس وقت مل کے خلاف فوری طور پہ جو ہے وہ آپ نے ایکشن لینا ہے، اس کے خلاف پرچہ رجسٹر کرنا ہے، اور اس کی گرفتاری کر کے مجھے بتانا ہے کہ میں نے وہ اس پر عمل درآمد کر دیا ہے، تاکہ لوگوں کے اعتماد بحال ہوگا تو لوگ آگے بڑھیں گے، لوگ کسی کے خلاف شکایت کریں گے. تو آپ لوگ بالکل شکایت لائیں ہمارے پاس، ہم انشاءاللہ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ جس طرح ہم آگے بڑھ کر آپ لوگوں کو یہاں اکٹھا کیا ہے، تو اس کا مقصد ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ہم کام آ سکیں. ورنہ انکوائریز تو میں ایئر کنڈیشن والے کمرے میں بیٹھا کر رہا تھا. مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں آپ لوگوں کے پاس یہاں گرمی میں آتا؟ اس لیے کہ اس آنے سے ایک فائدہ ہوگا، میرا یہ پیغام پہنچے گا. آپ لوگ میرا یہ پیغام نگر نگر پہنچائیں، اپنی بستی بستی پہنچائیں. آپ لوگ کسان ہیں، آپ لوگ محنت کرتے ہیں. وہ میں کل بھی کسی جگہ گفتگو کر رہا تھا، میں یہی کہہ رہا تھا کہ ظلم کی انتہا دیکھیں کہ ایک ریڑھی والا ہے نا جو گنڈیریاں بیچتا ہے، 2 کلو گنڈیریاں رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے. جب تک آپ اس کو پیسے نہیں دیتے اس وقت تک وہ گنڈیریوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا. آپ منوں کے حساب سے، ٹنوں کے حساب سے، مربوں کے حساب سے، تلکوں کے حساب سے گنا اٹھا کے ملوں میں پھینکتے ہیں، پھر ان کی منتیں کرتے پھرتے ہیں کہ اب ہمیں پیسے دو. ظلم کی حد ہے یار. کیا کسان ہی اس قابل رہ گیا کہ اس کو کچلا جائے جتنا کچل سکتے ہو؟ نہیں. ہم آپ کی مدد کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ اگر ناانصافی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، تو آپ لوگ ہمارے پاس تشریف لائیں. سمپل ایک کاغذ پر درخواست لکھیں،
اس درخواست کے ساتھ آپ اپنے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی لگائیں، ہمارے دفتر میں آ کے جمع کروائیں. ہم پوری کوشش کریں گے کہ اگر آپ کی وہ درخواست درست ہے، کیونکہ ایسے موقع پر پھر 2 نمبر درخواستیں بھی بہت آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس لیے ہم پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم حق انصاف کا پرچم بلند کریں، ہم اچھائی کا ساتھ دیں، ہم بھلائی کا ساتھ دیں. تو انشاءاللہ آپ کی ان درخواستوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کا حق آپ لوگوں تک پہنچے. اب یہ ہے کہ 2017-18 میں جس طرح میرے بھائی نے پہلے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے، 17-18 میں حکومت وقت جو ہے وہ تو سبسڈیز دیتی ہے. کس لیے سبسڈیز دیتی ہے؟ غریب کسانوں کے لیے دیتی ہے، غریب لوگوں کے لیے دیتی ہے. تو آپ لوگوں کے لیے حکومت ہر دور میں سبسڈی دیتی رہی ہے، اور وہ سبسڈی پھر یہی مافیا کے لوگ ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو سبسڈی 2017-18 میں ملی تھی، وہ اس وقت بھی حالات ایسے ہی تھے کہ ملوں والے کہتے تھے کہ اگر ہم